الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت، وہ عظیم ہستی کے جو آج 100 سال ان کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے ہو چکے ہیں، آج بھی ہمیں عشق رسول کرنا سکھاتے ہیں، آج بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ پیارے آقا سے محبت کیسے کرنی ہے. ایک بار مدینہ پاک کا سفر تھا. اعلیٰ حضرت مولانا امام احمد رضا خان صاحب نے یہ تمنا کی کہ میں نے جانا ہے اور نبی پاک کا دیدار کرنا ہے. حاضری تو دیتے ہیں، اس بار آقا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. اب یہ عاشقوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں. ساری رات روضہ رسول پر کھڑے رہے اور درود پاک پڑھتے رہے، ساری رات پڑھتے رہے، مگر دیدار نہیں ہوا. عاشقوں کو آزمایا جاتا ہے، ہاں کبھی کبھی آزمائشیں آتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو کمال کے عاشق تھے، درود پاک بھی پڑھا اور اس کے بعد ایک کلام لکھا یاد مصطفیٰ میں ڈوب کر. وہ کہتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اچھا، یہ منظر تو جو بھی مدینے گئے ہیں سب نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر اعظم وہ گدا بن کر، غلام بن کر آقا کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں. آقا کا در وہ ہے جہاں سے بڑے بڑے تاجدار، یعنی میں بھی بھکاری ہوں تو بڑے بڑے تاجدار بھی اس در کے بھکاری ہیں. اس گلی کا گدا، گدا کہتے ہیں فقیر کو، بھکاری کو، غلام کو، کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اچھا، لکھتے لکھتے اعلیٰ حضرت نے جو مقطع لکھا نا، وہ بڑی جس کو کہتے ہیں نا دل کی آواز تھی. سمجھو نا اگر اس بات کو ہے انکساری کیسی کی کہ اے رضا تیری کیا اوقات ہے، تجھے کون پوچھے گا، ہے تجھے دیدار کیوں کرایا جائے، ہے تیری بات کیوں سنی جائے. تجھ سے تو بہت سارے نبی پاک کے چاہنے والے، تیرے جیسے سگ، تیرے جیسے کتے تو بہت سارے. اگر اس کو میں اور آپ اس انر فیلنگ کے ساتھ اس کو پڑھے نا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. لیکن ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا. لیکن انہوں نے جو اپنے آقا کی بارگاہ میں بات کی ہے نا، وہ بڑی دل کی بات تھی، وہ بڑی جس کو کہنا انر فیلنگ تھی کہ تیری اوقات ہی کیا ہے، تجھے کیوں دیدار کرایا جائے، تیری بات کیوں سنی جائے. ہاں، جو دل سے بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلیٰ حضرت کو جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا، خواب میں نہیں. اعلیٰ حضرت نے بیداری کے عالم میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا. تو بات یہ ہے کہ وہاں دل کی سنی جاتی ہے، پکارنا چاہیے اور پکار دل سے ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا فریاد امتی جو کرے حال زار میں، پریشان ہونا، دکھی ہونا، پکارو انہیں، ہاں یاد کرو انہیں، وہ بڑے کریم ہیں. آقا تو قرآن کہتا ہے نا کہ مومنین پر بڑے مہربان ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں. وہ مومنین پر مشقت آ جائے تو انہیں گرا گزرتا ہے، وہ ہماری ماں سے زیادہ ہمیں محبت کرنے والے ہیں. تو کیا فرمایا؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. بس دل سے اگر پکارا جائے تو آج بھی کرم ہوتا ہے. آپ نے مدینے جانا ہے، آپ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا ہے، آپ نے عشق رسول کی خیرات مانگنی ہے، اپنے دل کی بات انہیں بتانی ہے، تو دل سے بات کریں. ہاں، اور درود پاک کی کثرت کریں. اعلیٰ حضرت نے بھی تو ساری رات درود ہی پڑھا تھا نا. ہاں، درود پڑھتے رہیں. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. درود پاک کی کثرت کریں، آج بھی کرم ہو جاتا ہے. ہاں، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. ہاں، آنکھ ہونی چاہیے ایسی. گناہ کر کے گندی چیزیں دیکھ کر آنکھوں سے حرام دیکھتے ہیں، پھر کہتے دیدار مصطفیٰ چاہیے. اگر آنکھ سے
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا ہے، اگر کعبے کا دیدار کرنا ہے، گنبد خضرا دیکھنا ہے، تو آنکھیں پاک بھی تو رکھو نا، آنکھوں سے حرام بھی تو نہ دیکھو نا۔ آنکھ صاف ہوگی اور پاک کیسے ہوگی؟ خوف خدا سے رونے میں، عشق رسول میں آنسو بہیں گے نا، تو یہ آنکھیں انشاءاللہ پاک ہونے لگ جائیں گی۔ بری چیزیں نہ دیکھو۔ شاعر کہتے ہیں آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ تو اللہ کرے کہ ایسی آنکھیں بھی نصیب ہو جائیں۔ بڑی پیاری بات مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری لکھتے ہیں نا، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اللہ ایسی آنکھیں بھی عطا کر دے، وہ جلوے بھی عطا کر دے، دیدار بھی عطا کر دے، تو انشاءاللہ ہم غلام ہیں، مانگ تو سکتے ہیں نا، قابل نہیں، ہم بھی مانتے ہیں قابل نہیں ہیں ہماری آنکھیں، اور دیدار مصطفیٰ کہاں ہے، ہم تو گندے نکمے، مگر امتی تو ہے نا، جن کے واقعات سنتے ہیں، جن کے معجزات سنتے ہیں، جن کی باتیں سنتے ہیں، ان سے پیار بھی تو ہے نا، تمنا تو کر سکتے ہیں، منہ بھی چھوٹا ہے، اوقات بھی نہیں ہے، مگر کریم کا در ہے، ہمارا کام مانگنا ہے، ہمارا کام التجا کرنا ہے۔ وہ بڑے ہیں، وہ آقا ہیں، وہ اس وقت بھی نوازتے تھے، وہ آج بھی نوازتے ہیں، بس کرم کی باتیں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے، ہمیں بھی بار بار دیدار مدینہ نصیب ہو جائے۔ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ آقا ضرور کرم فرمائیں گے۔ ہم پکارتے رہیں، اپنے اعمال درست کرتے رہیں، ایسے کام بھی تو نہ کریں نا جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں، ایسی باتیں بھی تو نہ کریں جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں نماز پڑھو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو انشاءاللہ نیت کریں کہ اب ساری زندگی نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک، انشاءاللہ ہم نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ سنتوں پر عمل کریں، یقین کریں یہ دنیا کی محبت، مال کی محبت، یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ آقا راضی ہو گئے نا تو بیڑا پار ہو جائے گا، یہ ساتھ لے جائیں گے جنت میں انشاءاللہ۔ ہاں شفاعت انہوں نے کرنی ہے، یہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے، دوست راضی ہو جائیں، رشتہ دار راضی ہو جائیں، فیملی راضی ہو جائے، اسی چکر میں ساری زندگی گزار دی ہے۔ کبھی سوچا اللہ رسول راضی ہو جائے، یہ ناراض نہ ہو، خدارا انہی کو ٹارگٹ رکھو، جس سے رب راضی، اس کے حبیب راضی، اس سے سب راضی۔ ہم باقی لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ اپنی زندگی کا ٹارگٹ سیٹ کر لے، انشاءاللہ زندگی اور آخرت، دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائے گی۔ اللہ مجھے بھی سچا عشق رسول عطا فرمائے، آپ کو بھی سچا عاشق رسول بنا دے۔ اللہ کرے بس آقا کی یادیں دل میں رہے۔ ہاں میں آپ کو صحیح بتاؤں، ابھی اس وقت جس کیفیت میں ہم لوگ ہیں،
آپ کو اپنا کوئی غم یاد آ رہا ہے؟ آپ کو اپنی کوئی پریشانی یاد آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. دنیا کی تکلیفیں ہیں نا، پریشانیاں ہوتی ہیں، مگر جب آقا یاد آتے ہیں نا تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جب آقا کی یاد دل میں ہونا پھر دنیا کے غم نہیں یاد رہتے، تو ان کی یاد رکھو. ہاں ان کی رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ. بس اللہ کرے کہ سرکار کی یاد دل میں رہے، دنیا کی محبت سے نکل جاؤ. اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں آ گئی نا، زندگی کا مزہ آ جائے گا. ہاں ہم بعض اوقات محفل میں تو آنسو بھی بہاتے ہیں، نعت ہوتی ہے تو کچھ رکت بھی طاری ہو جاتی ہے. مزہ پتہ ہے کیا ہے؟ ٹھیک ہے محفل میں بھی ہونا چاہیے مگر اکیلے میں. ہاں کوئی دیکھے نا، میں ہوں اور میرے آقا کی یادیں ہوں، میں ہوں اور مدینے کی یادیں ہوں، ہے نا. دل میں ہو یاد تیری، گوشئے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اللہ کرے کہ ہمیں ایسی خلوتیں بھی نصیب ہو جائیں، اکیلے میں بھی ہم گناہ نہ کریں، درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، اکیلے میں بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کو یاد کریں. تو پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ جو تنہائیاں ہیں نا، ہاں اللہ کو بڑا پسند ہے وہ بندہ. آپ کو پتہ ہے ہم ماشاءاللہ اجتماع میں آتے ہیں، محفل میں دعا ہوتی ہے، ہم روتے بھی ہیں، اچھی بات ہے. مگر وہ لوگ جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، ان خوش نصیبوں میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ جائے. ہاں تنہائی میں رونے والا اللہ کو بڑا پسند ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ تنہائی میں بھی دعائیں کریں گے. تہجد ابھی موقع ہے، رمضان میں رات جاگتے ہیں نارملی ہم نا، تو کوشش کیا کریں رات گھومنا پھرنا چھوڑے، گھر کے کسی کونے میں مصلی بچھائیں، تہجد پڑھیں، تو کچھ تلاوت کریں اور پھر اللہ سے باتیں کریں. ہاں یہ بڑا پیارا وقت ہوتا ہے، رمضان کی راتیں اور اللہ سے باتیں ہیں. یا اللہ میں پریشان ہوں، یا اللہ میں دکھی ہوں، اے اللہ بیمار ہوں، میرے بھائی کا مسئلہ ہے، بہن کا مسئلہ، کتنے مسئلے ہمارے، کسی کا کاروبار کا پرابلم، کسی کا اولاد کا مسئلہ. سب سے کہتے ہو، رب سے کیوں نہیں کہتے؟ اور یہ جو اکیلے میں باتیں ہیں نا اللہ سے، ہاں اس کا مزہ ہی اور ہے، اس کی فیلنگز ہی اور ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، کبھی آپ جس کے پاس ماں ہے، خوش نصیب ہو جس کے پاس ماں ہے، جس کی ماں نہیں ہے اس سے پوچھو اس کو کتنا یاد آتی ہے. کبھی ایسا ہوا ہوگا زندگی میں کہ آپ پریشان ہوں گے کسی وجہ سے اور رات نیند نہ آ رہی ہو، اور اپنی ماں کے پاس گئے ہوں گے کہ ماں جی بیمار ہوں، ماں جی پریشان ہوں، کاروبار کا پرابلم ہو گیا، فلاں چیز میں پھنس گیا ہوں. تو کیا ماں کروٹ بدل کر سو گئی تھی؟ ماں کی نیند اڑ گئی تھی. ماں نے سینے لگایا تھا کہ بیٹا گھبرا نہیں میں ہوں، اور ماں نے دعائیں شروع کر دی. ایسا ہی ہے نا، یہ ہوتی ہے ماں، ہم سے زیادہ تکلیف میں آ جاتی ہے، پھر بھی ماں کی قدر لوگ نہیں کرتے. لیکن سچ بتاؤ، کبھی رات کو بستر سے اٹھ کر میں اس کی بارگاہ میں چلا جاؤں جو میری ماں سے بھی کئی گنا زیادہ چاہنے والا ہے ہیں، اور اس سے کہوں مولا پریشان ہوں، مولا تکلیف میں ہوں، بیماری میں ہوں، قرضے میں ہوں، مدینے جانا ہے، انتظام نہیں ہے، جو پرابلم ہے کہو نا اس سے، کیا وہ اس کی رحمت تمہیں اپنے دامن میں تمہیں نہیں چھپائے گی؟ یقیناً کرم ہوگا. دل سے دعائیں کرنا سیکھو، اکیلے میں رب سے باتیں کرنا سیکھو، آنسو بہانا سیکھو، اس کا مزہ ہی اور ہے. ادھر ادھر دھکے کھاتے ہو نا، سارے دھکے ختم ہو جائیں گے اگر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا لو گے. اللہ کرے. میرے بے رب جملے ہیں، میں شاید صحیح بات بھی نہیں کر پا رہا، میں اپنی بس جو کیفیت ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. اللہ کرے اس سے کچھ آپ حاصل کر لیں اور ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں. اس کا لطف بہت ہے. یہ جو رکت قلبی ہے نا، اللہ کی یاد، اس کے حبیب کی یاد، اس کی یاد میں آنسو بہانا، اس کا مزہ ہی اور ہے. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے. درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب. اصحاب بدر، واقعہ بدر، that was the most historical event in the history of Islam. غزوہ بدر جو ہے یہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے، ایسا سنہرا باب ہے، ایسا ڈیسائیڈر ہے کہ جس کے بارے میں صرف مسلمان ہی فخر نہیں کرتے. آج بھی ساری دنیا کے جو غیر مسلم ہیں نا، ان کو بھی پتا ہے کہ بدر کے میدان میں ہوا کیا تھا. یعنی یہ ان کے پاس آخری چانس تھا، ایک موقع تھا، اور ان کا پلان بھی یہی تھا کہ اس وقت دنیا میں بہت تھوڑے مسلمان تھے. یہ کب ہوا تھا پہلے یہ سمجھیے، یہ 2 سنہ ہجری کو ہوا تھا.
ہجری کس کو کہتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مائیگریٹ ہو کر ہجرت کر کے مکے سے مدینے گئے، اب دوسرا ہی سال تھا، پہلے تو بڑی مشکل سے مکے سے نکلے تھے، یہاں بڑا ظلم تھا، مسلمان بھی گنتی کے تھے، مدینے شریف پہنچے، ابھی تو سکون کا گویا سانس بھی نہیں لیا تھا، دوسرا ہی سال تھا، اور ان بدبختوں نے ایک ایسا پلان کیا کہ مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دینا ہے۔ ٹوٹل مسلمان کتنے تھے؟ 313، صرف 313۔ اب آپ اس کو تھوڑا سا اور ازیوم کر لیں کہ 313 بدر کے میدان میں تھے، تو اتنے ہی عورتیں یا بچے مکے میں ہوں گے، مدینہ شریف میں ہوں گے، تو ٹوٹل ملا کر 700-800 لوگ دنیا میں کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اس کو سمجھیے گا، اور اس کی جو امپورٹنس ہے اس غزوے کی، کہ بدر کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص دعائیں کی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات یہ دعا کی کہ یا اللہ، اگر آج یہ مارے گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، پھر تجھے پکارنے والا دنیا میں کوئی ایمان والا نہیں بچے گا۔ اس طرح نبی پاک نے دعا کی تھی، اور پھر اس دعائے مصطفیٰ کا ثمرہ یہ ملا کہ پھر فرشتوں کی فوج کے ذریعے مدد کی گئی، پہلے 1000، پھر 3000، پھر 5000 فرشتوں کے ذریعے اس میں مدد کی گئی، اور پھر 313 کے مقابلے میں، اچھا کمپیریزن کیا تھا، ادھر 313 ہیں، ادھر تقریباً 950، اور ایک روایت کے مطابق 1000 تھے، جو غیر مسلمین تھے وہ 1000۔ مسلمانوں کے پاس ایک گھوڑا یا 2 گھوڑے تھے، 70 یا 80 اونٹ تھے، شکستہ کمانیں تھی، ٹوٹے پھوٹے نیزے اور پرانی تلواریں تھی۔ مسلمانوں کے پاس صرف یہی تھا، اور ان کے پاس